احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ مرزا اور مرزا کے بابا کا ایک بیان ہے، جس میں اس سے یہ پوچھا گیا، غامدی سے، جاوید احمد غامدی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا احمدیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو شخص خود کو مسلمان کلیم کرتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو کافر کہوں۔ تو یہ اس نے جو ہے وہ اس حوالے سے بیان دیا، اور مرزا صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ جی انہوں نے جو بیان دیا ہے بالکل ٹھیک بیان دیا، اور انہوں نے صحیح بیان دیا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جی یہ جو انہوں نے بیان دیا، اس نے جو اپنے الفاظ بیان کیے ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ جی اب جو ہے کوئی بھی شخص ہے اس کو اس کی جو ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ظاہر پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہم بتا سکتے یہ شخص منافق ہے یا کس وجہ سے یہ بات کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ وحی کی تائید کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا اس شخص کو جو ہے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس نے کہا جی کہ غامدی صاحب کا یہ موقف مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ بات اس نے ٹھیک کی اور کہاں تک یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور کیا مرزا نے کبھی کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے یا نہیں لگایا، اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس نے بھی لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے، اس حوالے سے بھی ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو اس نے بیان کیا وہ یہ تھا، اس نے کہا تھا کہ کوئی شخص اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی صحابیت کا انکار کر دے، ان کو صحابی نہ مانے، ان کی تکفیر کر دے، تو وہ شخص دار ایمان سے خارج ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں ان کا صحابی ہونا ثابت ہے اس بات سے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ایک یہ فتویٰ دیا، اس کا کلپ بھی آگے چل کے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ دوسرا فتویٰ اس نے یہ دیا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز کے اندر سستی اور کاہلی کرتا ہے، تو وہ شخص بھی میرے نزدیک جو ہے وہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ بھی اس نے بیان دیا ہے، اس کا ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا بیان اس نے یہ بھی دیا اہل حدیث کے بارے میں کہ اگر یہ لوگ اہل حدیث کے بارے میں یعنی کہ وہابیوں کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں واحد بندہ ہوں جنہوں نے اہل حدیث کو یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر یقین نہیں رکھتا، وہ شخص دار ایمان سے خارج ہے۔ یہ بھی اس نے بیان دیا ہے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ لیکن پھر انجینئر صاحب وہ واحد ہیں جنہوں نے اہل حدیث کو بتایا کہ بھئی نبی اسلام کے علم غیب کو کوئی نہ مانے، وہ کافر ہے، علم غیب کا منکر کافر ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو یہ اس کے پرانے بیان ہیں، ریکارڈڈ لیکچر ہیں جس میں اس نے لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، اور آج یہ دیکھ لیں کفر کے حوالے سے جو ہے یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ جب قادیانیوں کی باری آئی اور اس نے کہا جی غامدی صاحب کی میں حمایت کرتا ہوں، جیسے انہوں نے کہا وہ مجھے بالکل ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس کی پریویس پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، یہ خود لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتا رہا ہے۔ اور نماز کا مسئلہ تو ابھی لیٹسٹ ہے جس میں اس نے جو ہے یہ حوالے سے کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس شخص کو یہ کافر جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ایک ضابطہ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا ضابطہ ہے۔ تو کیا کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس حوالے سے یہ جان لیں کہ اگر کوئی شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے جتنے بھی بنیادی اور ضروری عقائد اور مسائل ہیں ان سب کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جتنی بھی ضروریات دین ہیں
ان سب کا ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین تھی جس کا اس نے انکار کر دیا۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا، وہ کہتا بھی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی ضروریات دین ہے ان سب پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور ان کو مانتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک عقیدے کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ لغزش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے آنے کو ممکن جانتا ہوں اور حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کسی شخص کا بھی مسلمان ہونے کے لیے کلمے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان کا اس کو جو ہے ایکسیپٹ کرنا، ان کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی بھی ضروریات دین کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن کافر ہونے کے لیے ساری ضروریات دین کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی ایک ضروریات دین کا انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان ہونے کے لیے جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان کا جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے تو اسلام میں داخل نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد میں قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت 65 اور 66 ہے، اس کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تو آپ فرمائیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے ہو۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ تو یہاں پر یہ واضح الفاظ میں ذکر کر دیا گیا قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر، یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ لہٰذا اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اسلام لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کی دوسری آیت، یہ 74 نمبر آیت ہے، اس کے اندر فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے کہا اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے، یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ لہٰذا دونوں باتیں اس بات پر استدلال کرتی ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام کے جو دائرے میں ہے وہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمے کے ساتھ ساتھ توحید کے ساتھ ساتھ وہ اس جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان سب کا جو ہے وہ اقرار کرے گا تو ہی وہ اسلام میں داخل رہے گا۔ اگر وہ ضروریات دین کا انکار کر دیتا ہے تو لہٰذا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل حق سننے سمجھنے اور اس کو آگے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔